سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے امریکہ کے دورے کی. اس دورے کی زیادہ تفصیلات بتائی نہیں گئی. یعنی جیسے دورے کی تفصیلات آتی ہیں نا کہ فلاں فلاں شہر میں جائیں گے, یہ ایونٹ ہوگا, اس طریقے سے ہوگا, اس بارے میں زیادہ چیزیں آپ کو میڈیا پہ ملیں گی نہیں, اور تفصیلات کو تقریباً خفیہ رکھا گیا. یہ تو پتہ تھا کہ وہ امریکہ کے دورے پر جا رہے ہیں, لیکن زیادہ چیزیں نہیں پتہ تھی کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں. آپ کچھ تفصیلات آئی ہیں میرے پاس میرے اپنے سورسز سے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, ان کی تصدیق بھی ہو جائے گی آنے والے دنوں میں. ایک تو عاصم منیر صاحب کا جو دورہ ہے یہ امریکہ کا, اور اس کے بعد یورپ میں برسلز میں غالباً انہوں نے جانا ہے. اچھا, اس دورے میں زیادہ چیزیں پبلک نہیں کی گئیں, اور اس کی جو بڑی وجہ مجھے پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ایک احتجاج کا خوف ہے. کیونکہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے مسائل کے لیے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں, اور وہ عمران خان صاحب کو ایک نجات دہندہ کے طور پہ دیکھتے ہیں. اور عمران خان صاحب روزانہ کی بنیاد پہ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے تو وہ عاصم منیر صاحب کے کردار کے اوپر تنقید کرتے ہیں, اور اس وجہ سے اوورسیز پاکستانی عاصم منیر صاحب کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. جب وہ لندن گئے تو وہاں پہ بھی اوورسیز پاکستانیوں نے احتجاج کیا. جب وہ امریکہ گئے اس سے پہلے تو وہاں پہ بھی اوورسیز پاکستانیوں نے احتجاج کیا, اور اس مرتبہ بھی اوورسیز پاکستانیوں کی احتجاج کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں کہ جہاں پہ ٹھہرے ہیں آرمی چیف وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں نے احتجاج کیا ہے. اچھا, کچھ تفصیلات اور ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو پروگرام کینسل کر دیا, اور وہ پروگرام کینسل ہونے کی وجہ بھی اوورسیز پاکستانی بنے, جبکہ 8 تاریخ کو غالباً, مجھے تاریخ میں کنفرم نہیں ہے لیکن یہ 8 تاریخ ہے جو مجھے پتہ چلا ہے, یہ کنفرمیشن بھی آ جائے گی. 3 نہایت اہم لوگوں نے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب سے ملاقات سے معذرت کر لی. اور یہ جو 3 اہم لوگ تھے یہ بہت بڑے بڑے انویسٹرز ہیں, بہت بڑے بزنس مین ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں اور اوورسیز پاکستانی ہیں. تو پاکستان کی ایمبیسی نے بڑی محنت کی تھی, بڑا اصرار کیا تھا, اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اوپر پوری کوشش کی تھی کہ کسی طرح عاصم منیر صاحب کی ان لوگوں سے ملاقات کروائی جائے. اس کی بیک گراؤنڈ میں کچھ چیزیں تھیں, ان میں سے 1-2 چیزیں میں آپ کو بھی بتا بھی دوں گا. تو ملاقات کرنے کی کوشش کی, لیکن ان میں جو 3 اہم ترین لوگ تھے انہوں نے ان ملاقاتوں سے معذرت کر لی. ان میں سے 2 لوگوں نے جو بہانہ بنایا وہ یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کو کہیں سفر پر جا رہے ہیں, ہم ٹریول کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہم آرمی چیف سے ملاقات نہیں کر پائیں گے. اب ایسا کبھی ماضی میں ہوا نہیں تھا. پاکستان کے آرمی چیف جب بھی کبھی بیرون ملک جاتے تھے تو تانتا بن جاتا تھا ملاقاتوں کا, اور سب ان سے ملاقات کرنا چاہتے تھے, بڑا اس کو قابل فخر سمجھا جاتا تھا. لیکن اس مرتبہ سچویشن تھوڑی تبدیل ہوتی ہوئی ہے. اب یہ بڑے بڑے انویسٹرز ہیں, اور کوشش یہ ہے پاکستان کی کہ انویسٹمنٹ پاکستان میں لائی جائے, اور یہی عاصم منیر صاحب کا ایک پروجیکٹ بھی ہے SIFC, اس کے ذریعے بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے. تو شاید یہ اسی سلسلے میں ملاقاتیں تھیں, لیکن انہوں نے ملاقات سے معذرت کر لی. انکار میں اس لیے ورڈ یوز نہیں کر رہا کہ اس لیول پہ معذرت ہی ہوتی ہے کہ آئی ایم سوری, آئی ایم ٹریولنگ, آئی ایم ناٹ اویلیبل, اور آپ کوئی بہانہ کر لیتے ہیں. اب ڈائریکٹلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ملنا نہیں چاہتا. تو 2 لوگوں نے تو یہ بہانہ بنایا کہ ہم کہیں ٹریول کر رہے ہیں, اور میں نے یہ کنفرمیشن وہاں سے لی تو وہ لوگ وہیں موجود تھے, اور ایک کو تو ایک عینی شاہد نے دیکھا بھی ہے کہ وہ وہیں پہ تھے, لیکن انہوں نے وہ ملاقات نہ کرنے کا ایک بہانہ بنایا تھا. اچھا, ان تینوں میں سے ایک شخص سے رابطہ کیا گیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو پاکستان کی ایمبیسی سے منسلک ہے, اور DHA سے ان کا رابطہ کروایا گیا آج سے کچھ عرصہ پہلے. اور اس میں ان کو جو آفر کیا گیا فائنلی وہ یہ ہے کہ اب 400 سے 500 پلاٹ DHA آپ کو بڑے لو ریٹ کے اوپر دے دے گا. آپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں, ہم آپ کو بہت کم پرائس کے اوپر 400 سے 500 پلاٹ DHA کے دیتے ہیں, اور آپ کی ایک کریڈیبلٹی ہے, آپ ایک انویسٹر ہیں, تو آپ اوورسیز پاکستانیوں میں یہ والے پلاٹ بکوا دیں. ایک ایگریمنٹ کر لیں ہمارے ساتھ, ایک مخصوص رقم آپ جمع کروا دیں, باؤنڈ ہو جائیں, اور یہ 400-500 پلاٹ آپ DHA کے بیچیں امریکہ میں اوورسیز پاکستانیوں کو, اور وہ جیسے جیسے پیسے آئیں گے تو وہ آپ ہمیں ادا کریں, اور جو پیسے آپ نے کمانے آپ اس میں سے کما لیں. اب دیکھیں, اوورسیز پاکستانی DHA کے پلاٹس کے اندر بھی دلچسپی نہیں لے رہے. ملک ریاض والا پھڈا بھی یہی ہے کہ ملک ریاض ایک بہت بڑے مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہے, ان کے بعد ایک بڑی زبردست ٹیم تھی, اور DHA کو کبھی زیادہ کام کرنا نہیں پڑا. پاکستان میں جو بھی انویسٹمنٹ آتی تھی اس میں ایک بڑا حصہ DHA کو مل جاتا تھا, خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کو. ابھی بھی ایک اشتہار مارکیٹ میں آیا ہوا ہے, ماضی میں یہ چیزیں نہیں کرنی پڑی. DHA تو بڑے نخرے کے ساتھ اپنی پراپرٹی دیتے تھے, کیونکہ وہاں بہت زیادہ سہولتیں, بہت ساری چیزیں تھیں, تمام چیزیں فٹافٹ بن جاتی تھی, اختیارات بہت زیادہ ہیں, کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے, زمین کا ایکوائر کرنا ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتا, چیزوں کو کنٹرول کرنا کوئی پرابلم نہیں ہوتا. پاکستان کا سب سے طاقتور ادارہ اس کو چلاتا ہے اور اون کرتا ہے, تو پھر DHA جو ہے اس کے ساتھ باقی لوگوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے.
تو انہیں کوئی بہت بڑی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنانی نہیں پڑی. وجہ یہ ہے کہ ان کا ہاٹ کیک کی طرح مال بکتا تھا. اب مال بکتا نہیں ہے, یہاں پہ اشتہارات وغیرہ لگے ہوئے ہیں کہ ڈی ایچ اے پاکستان دا نمبر 1 ہاؤسنگ چوائس فار اوورسیز پاکستانیز, اور اس میں کچھ لوگ ہیں جو اس بزنس سے منسلک ہیں, انہوں نے یہ ایڈ لگائے ہیں کہ وائی اوورسیز پاکستانیز چوز ڈی ایچ اے, کہ جو پاکستانی اوورسیز ہیں وہ ڈی ایچ اے کو ہی کیوں منتخب کرتے ہیں. سیکورٹی اینڈ ٹرسٹ, یا اعتماد اور سیکورٹی ہے, ورلڈ کلاس ایمینٹیز یعنی بہترین سہولیات ہیں, پارکس ہیں, کلبز ہیں, سینماز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, انٹرنیشنل سکولز ہیں, اسپورٹس کمپلیکسز ہیں اور لائبریریز وغیرہ سب کچھ ہے. پرائم لوکیشنز ہیں, بہترین پاکستان کی لوکیشنز ہیں, جو بہترین بڑے پلاٹس ہیں وہاں پہ ڈی ایچ اے بنا ہوا ہے, اور اس کے لیے جگہ خالی کروا لی جاتی ہے. بڑی بڑی زرعی زمین جو ہے وہ باقی ریزیڈینشیل سوسائٹیاں بھی کھا رہی ہیں اور ڈی ایچ اے بھی کھا رہی ہے. اس حمام میں سارے ننگے ہیں. ہائی کیپٹل گینز یعنی آپ کو منافع بھی بہت ہوتا ہے, اور ایزی اوورسیز انویسٹمنٹ, اوورسیز بڑے آرام سے اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. یہ چیزیں اس میں بتائی گئی تھیں. تو چلیے تو اشتہار میں نے پڑھ کے سنا دیا, ڈی ایچ اے کا بھی فائدہ ہو جائے گا. لیکن فی الحال وہاں پہ کاروبار ٹھپ ہوا ہے, یعنی اوور آل پاکستان کا کاروبار ٹھپ ہے, تو یہاں پہ بھی کاروبار ٹھپ ہوا ہے اور ڈی ایچ اے کے پلاٹ نہیں بک رہے. مجھے 2022 میں رجیم چینج آپریشن کے بعد میرے ایک دوست ہیں جو ڈی ایچ اے لاہور میں کام کرتے تھے, ڈی ایچ اے کے آفس میں. انہوں نے کہا عمران صاحب صبح سے لے کے شام تک ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا تھا, اتنی فائلیں ٹرانسفر ہوتی تھی. ڈی ایچ اے میں اتنا زیادہ خرید و فروخت کا کاروبار تھا کہ ہم لوگ بہت بیزی رہتے تھے. ہمارا پورا جو ایک شعبہ ہے جو اس ٹرانسفر کے معاملات کو دیکھتا ہے, وہ سر کو جانے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا. تو صبح سے لے کر اب 2 بجے کا ٹائم ہو گیا, صرف ایک ہم نے ٹرانسفر کیا ہے. یہ انہوں نے مجھے بتایا 2022 میں. یہ بہت بڑا دھچکا ہے, کیونکہ جب بھی ایک پلاٹ ٹرانسفر ہوتا ہے تو ایک اچھی خاصی رقم جو ہے وہ اتھارٹی کو بھی ملتی ہے, لیکن وہ سلسلہ رکا ہوا تھا. تو اب یہ 500 پلاٹ آفر کیے گئے تھے, 400 سے 500 کے آپ یہ لے لیں. لیکن وہ اوورسیز پاکستانی نے یہ کہا جی کہ آپ, میں معذرت چاہتا ہوں, ابھی میں اس پہ کام نہیں کر سکتا. اب یہ تو سچویشن میں نے آپ کو بتائی کہ چیزیں جو ہیں وہ ناکامی کی طرف جا رہی ہیں. میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ناکامی کیا ہے, اس کے لیے ذمہ دار کون ہے. لیکن جو بڑا پھڈا پڑا ہوا ہے وہ ہے معاملہ آصف منیر صاحب کی ایکسٹینشن کا وقت قریب آتے آتے ایک ٹینشن کا ماحول پاکستان میں بن گیا ہے. اب دیکھیں نا, پی ایم ایل این کے اوپر یا جو اسٹیبلشمنٹ کی چہیتی پولیٹیکل پارٹی جس کو 17 نشستوں سے اٹھا کر 2/3 اکثریت دلوائی گئی ہے, اچانک سے اس کے اور اس کے قیمتی بیوروکریٹس کے اوپر کرپشن کے معاملات آ رہے ہیں, خبریں نکالی جا رہی ہیں. سب سے پہلے مریم نواز کی خبر نکلتی ہے کہ 10 کروڑ کی ایک بے ضابطگیاں اور بے قاعدگیاں ہیں, یہاں پہ یہ کھانچا کھل جاتا ہے. اس کے بعد پتہ چلتا ہے جی کہ جو ستھرا پنجاب ہے اس کے اندر اربوں روپے جو ہیں وہ کہاں گئے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں, اس کا احتساب ہونا چاہیے. پھر بیوروکریسی کے اوپر ڈنڈا چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ملٹیپل چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں اور ان کو ہوا بھی دی جا رہی ہے. دوسری جانب جو ہے وہ وہاں سے بھی کچھ سختیاں ہو رہی ہیں. تو معاملہ ہے کیا, دیکھیں جب بھی کبھی ایک آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا ٹائم آتا ہے نا, تو ملک میں ایک ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے. یہ آبویس ہے. جو ایکسٹینشن والا سال ہوتا ہے یا ریٹائرمنٹ والا سال ہوتا ہے اس سال یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب 2025 جو ہے وہ آرمی چیف کی تبدیلی کا سال ہے اصولاً نومبر میں. لیکن کیا یہ تبدیلی ہوگی یا ایکسٹینشن ہوگی, یہ فیصلہ ابھی ہم نہیں کر سکتے. ہم اس پہ بات تو کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوگا. لیکن اس سال میں ٹینشن حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں کریٹ ہونا ایک فطری اور ایک نارمل بات ہے, کیونکہ کوئی بھی اس عہدے کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا. میں نے تو اپنی زندگی میں جتنے بھی آرمی چیف دیکھے ہیں وہ سارے اس عہدے کے اوپر رہنا چاہتے تھے, کوئی بھی اس عہدے کو چھوڑ کر جانے پر تیار نہیں تھا. چند سوالات بڑے ضروری ہیں آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کو لے کر, اور وہ جواب ہمیں جو قانون سازی کی گئی ہے اسمبلی میں, اس قانون سازی کو پڑھ کے بھی وہ جواب ہمیں نہیں ملتے. یعنی کچھ چیزوں کو ابہام میں رکھا گیا ہے یا ان کو پبلک نہیں کیا گیا. جو سروسز چیف کی تقرری اور ان کی مدت ملازمت کے حوالے سے جو باتیں قانون سازی میں ہیں, اس میں ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے ہمارے سامنے. تو جو سوالات ہیں ان میں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آرمی چیف یا سروسز چیف کی مدت ملازمت 5 سال ہو چکی ہے یا ابھی ہونی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قانون تو بنایا 1 سال پہلے, آرمی چیف کو آئے ہوئے ہو گئے ہیں 2.5 سال. تو جو پچھلی تعیناتی ہے کیا اس کے اوپر بھی یہ قانون اثر انداز ہوگا, یا آئندہ سے آنے والا ہر آرمی چیف یا سروسز چیف جو ہے وہ 5 سال کی مدت انجوائے کرے گا, یا پیچھے والا بھی انجوائے کرے گا؟ اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے. اب عموماً جو ہے وہ ماضی سے اطلاق نہیں ہوتا قانون سازیوں کا, وہ آئندہ سے ہوتا ہے کہ اگلی تقرری سے ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ جو بھی آئے گا وہ 5 سال تک رہے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آرمی چیف کو 3 سال جو ہے وہ 3 سال کو 5 سال کیا جائے گا, یا 3 سال مکمل ہونے پر نئے 5 سال ملیں گے؟ یہ بہت اہم ہے. دیکھیں اگر یہ آرمی چیف پچھلی مدت ملازمت مکمل کرتے ہوئے
29 नवंबर को रिटायर हो जाते हैं। हालांकि इनकी जो मुद्दत है वो 25 नवंबर को गालिबन वो पूरी हो जाती है, क्योंकि उससे पहले रिटायर हो गए थे, तो रिटेन करके इनको आर्मी चीफ बनाया गया। दोबारा समरी भी मंगवाई गई ताकि इनका नाम शामिल हो, आसिम मुनीर साहब का। तो इसको ज़रा थोड़ा सा आप गौर करें कि अगर 29 को फ़र्ज़ कर दें वो रिटायर होते हैं और एक और एक्सटेंशन मिलती है तो वो 5 साल की होगी, तो 3 ये हो गए और 5 अगले हो गए, 8 साल तो हो गए सीधे। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि हमने क्योंकि जो 5 साल कर दिया था वो आसिम मुनीर साहब के लिए वो अप्लाई हो सकता है, तो 3 साल प्लस 2 साल और ये 5 साल फिर ऐसे होगा। और अगर ये एक नया आर्मी चीफ लेकर आ जाते हैं, जिसके इम्कानात भी हैं कि ये आर्मी चीफ रिटायर हो जाते हैं, एक नया आर्मी चीफ आ जाता है नवंबर में, तो अगर वो आता है तो वो 5 साल के लिए आएगा या 3 साल के लिए आएगा। क्या ये मामला अदालत में चैलेंज होगा? ये है जनाब सवालात। अब तीसरा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये कानून साजी अदालत में चैलेंज हो सकती है? तो देखें, 26वीं आईनी तरमीम आई इसलिए थी कि अदालतों को कंट्रोल किया जा सके, और कोई कानून साजी या कोई चीज़ अगर अदालत में चैलेंज हो तो आईनी अदालत मौजूद हो जिससे मर्जी का फैसला लिया जा सके, तो वो मौजूद है। क्या नवाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मजीद एक्सटेंशन देंगे? ये है जी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नवाज शरीफ साहब के बहुत सारे शिकवे और शिकायतें भी हैं। लंदन प्लान जिसका जिक्र इमरान खान साहब भी करते थे, पीटीआई के लोग भी करते हैं, उनका ये कहना है कि जो लंदन प्लान है उसमें यह तय पा गया था कि नवाज शरीफ को बनाया जाएगा वजीर आज़म। अब उनको तो नहीं बनाया गया, बल्कि सबको लास्टिक की शलवार पहनाई गई, तो नवाज शरीफ को वो भी नहीं किया गया। उनकी शलवार में ना लास्टिक डाला गया, ना नाला डाला गया, उनको बीच में लटका दिया गया। जो यास्मीन राशिद वाली सीट है वो तो सबसे खौफनाक किस्म की धांधली है, और वो तो ओपन है, यानी उसको जानबूझकर ऐसा रखा गया कि जब दिल करे नवाज शरीफ साहब का बाजू मरोड़ दें। तो फैज़ हमीद को अभी तक सज़ा नहीं हुई, मियाँ साहब की मकबूलियत भी बढ़ गई। यानी मियाँ साहब को वज़ीर आज़म बनाना था, वज़ीर आज़म बनाना तो दरकिनार, उनकी जो अपनी मकबूलियत थी वो भी बढ़ गई। और एक सियासतदान जो है वो मकबूलियत उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, उसको इस बात पर बड़ा ज़ोम होता है कि लोग मेरे साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी मेरे साथ हैं, मेरे मुल्क के लोग मेरे से प्यार करते हैं। लेकिन मियाँ साहब ने ये सारी चीज़ें खो दी और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट को। और आसिम मुनीर साहब ने क्या उनकी ख्वाहिशात पूरी की हैं? तो मियाँ साहब के शिकवे शिकायतें भी हैं। इस हवाले से एक ट्वीट है जो शाहीन सहबाई साहब ने दावा करके की है, मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के सुना दूंगा।